بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جو نظم ہے اس کا عنوان ہے الحمزۃ النبویہ۔ یہ احمد شوقی ایک مصر کے شاعر گزرے ہیں جن کا لقب امیر الشعراء ہے، شعراء کا امیر ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اصلاً مصری شاعر ہیں اور 16 اکتوبر 1868 کو 1868 کو ان کی ولادت ہوتی ہے اور 14 اکتوبر 1932 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا یہ مکمل قصیدہ اصلاً اسلامی تاریخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست منظر کشی کرنے والا قصیدہ ہے، اور یہ چونکہ آپ کے سلیبس میں صرف 20 اشعار ہیں، مکمل قصیدہ یہ 130 اشعار پر مشتمل ہے۔ 130 اشعار اس مکمل قصیدے کے ہیں۔ تو انہوں نے اس قصیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر بہت ہی زبردست منظر کشی کی ہے، آپ کی مدح کی ہے، آپ کی ثنا خوانی کی ہے۔ تو ان کے بہت سے اشعار ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی نظمیں ہیں، بہت سے قصیدے ہیں، اور ان کا ایک مستقل مجموعہ الشوقیات کے نام سے طبع ہوا ہے جو 4 جلدوں میں مشتمل ہے۔ تو اس میں ان کی تمام جو چیزیں ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آپ کے سامنے قصیدہ ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے الحمزۃ النبویہ، کیونکہ اس کے جتنے بھی اشعار ہیں ان میں آپ دیکھیں گے اخیر میں حمزہ سے اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس کا قافیہ جو ہے وہ حمزہ کے ذریعے ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو الحمزۃ النبویہ کہا جاتا ہے۔ ولد الہدی اس قصیدے کا عنوان ہے۔ تو بہرحال احمد شوقی کہہ رہے ہیں ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء۔ ولد الہدی، ولد الہدی یہاں مراد ہے ولد یلد ولادتاً ہوتا ہے پیدا ہونا، اور ہدا ہدا یہدی ہدایتاً و ہدن ہدایت دینا کسی کو۔ الہدی سے یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہدایت کی ولادت ہوئی، یعنی ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی جو سراپا ہدایت ہے۔ تو ولد الہدی، ہدایت کی ولادت ہوئی یعنی سراپا ہدایت شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ فالکائنات ضیاء، فالکائنات تو سب کی سب کائنات ضیاء روشن ہو گئی۔ ضوء اور ضیاء روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضوء اور ضیاء روشنی۔ تو فالکائنات ضیاء سب کی سب کائنات روشن ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول ہدایت کی ولادت ہوئی، فالکائنات ضیاء تمام کی تمام کائنات روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ وفم الزمان تبسم وثناء، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور تبسم مسکرانا، تبسم یتبسم تبسما مسکرانا، اور ثناء کہتے ہیں تعریف کو، ثنا خوانی کو، اور فمن کی جمع افواہ استعمال ہوتی ہے منہ۔ تو کہتے ہیں کہ وفم الزمانی، اور زمانے کا منہ، زمانے کا چہرہ وہ کیا تھا؟ تبسمن، اس پر تبسم ہی تبسم تھا، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی، خوشی ہی خوشی تھی۔ وثناء، اور تعریف ہی تعریف اس کے ذریعے ہو رہی تھی۔ تو زمانے کے ذریعے بھی زمانے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، تبسم تھا، وثناء اور ثنا اور تعریف تھی۔ تو ولد الہدی فالکائنات ضیاء، سراپا ہدایت شخصیت کی ولادت ہوئی یا رسول ہدایت کی ولادت ہوئی۔ فالکائنات ضیاء، تمام کی تمام کائنات دنیا روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ وفم الزمان تبسم وثناء، اور زمانے کا چہرہ
اس پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، اور وثناء اور اس کے ذریعے اس کے منہ سے تعریف ہی تعریف جاری تھی، تعریف ہی تعریف ہو رہی تھی۔ الروح والملک الملائک حولہ للدین والدنیا بہ بشراء۔ الروح، روح کا استعمال قرآن پاک میں بھی حضرت جبریل امین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور روح انسان کی روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روح کی جمع ارواح۔ تو روح یہاں الروح جب خاص پس منظر میں آئے، فرشتوں کے سیاق میں آئے، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ حضرت جبریل امین کیا جاتا ہے۔ تو الروح سے یہاں مراد ہیں روح القدس، حضرت جبریل امین۔ اور ملک الملائک، ملکن کی جمع ملائکہ، اور ملائک فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ملکن، ملکن ہوتا ہے بادشاہ، اور ملکن فرشتہ، اس کی جمع ملائک اور ملائکتن۔ اور بشیر کی جمع بشراء، خوشخبری دینے والا۔ تو والروح والملأ الملائک، ملأ اصلاً استعمال کیا جاتا ہے، ملأ قرآن پاک میں بھی یہ بہت سی جگہ استعمال کیا گیا ہے، بہت بڑی جماعت کو اور خاص لوگوں کے مجموعے کو، اس کو ملأ کہتے ہیں۔ جیسے کسی بادشاہ کے جو حواری ہوں، وزراء ہوں، اس کے لیے ملأ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مخصوص لوگوں کی جماعت۔ وقال الملأ من قومه، قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اس کی قوم کی ملأ نے کہا، یعنی مخصوص لوگوں نے کہا، اہم لوگوں نے کہا، تو ملأ استعمال ہی ہوتا ہے اہم لوگوں کے لیے۔ تو والروح والملک الملائک حولہ، اور روح جبریل امین، والملک الملائک اور فرشتوں کی جماعت، فرشتوں کے گروہ، حولہ جو ان کے ارد گرد ہیں، للدین والدنیا، دین اور دنیا کے لیے، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشراء، خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے، حضرت جبریل امین یا روح القدس اور ان کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اور دنیا کی خوشخبری دینے لگے، دین و دنیا کی خوشخبری سنانے والے بن گئے۔ تو الروح والملک الملائک حولہ، جبریل امین، روح القدس اور آپ کے ارد گرد تمام کے تمام فرشتوں کی جماعت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اور دنیا کی خوشخبری دینے لگے، خوشخبری سنانے لگے۔ والعرش یزہو والحظیرۃ تزدہی والمنتہی والسدرۃ العصماء۔ والعرش یزہو، زہا یزہو زہون ہوتا ہے روشن ہونا، منور ہونا، تو زہا یزہو زہون منور ہونا، روشن ہونا۔ اور حظیرتن کی جمع حظائر استعمال کیا جاتا ہے اصلاً باڑے کے لیے، جہاں کسی چیز کو گھیر دیا گیا ہو، اور ہر وہ چیز جو درمیان میں حائل ہو جائے اس کے لیے حظیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حظیرۃ القدس یہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے جنت کے لیے، تو حظیرہ سے یہاں مراد جنت ہے۔ اور ازدہا یزدہی ازدہاءً، یہ ہوتا ہے روشن ہونا، منور ہونا۔ اور منتہا، السدرۃ المنتہا استعمال ہوتا ہے، اور منتہا سے یہاں مراد ہے انتہا ینتہی انتہاءً، ختم ہونا، کسی چیز کی انتہا ہونا، ختم ہونے کی جگہ۔ اور سدرہ یہ اصلاً بیری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سدرتن بیری کا درخت، اس کی جمع سدرات اور سدرن۔ اور سدرۃ المنتہا یہ ایک خاص مقام ہے 7ویں آسمان میں، اور عرش اعظم کی داہنی جانب وہاں پر بیری کا درخت ہے، جو لوگوں کے اعمال کی منتہا ہے، لوگوں کے اعمال وہاں تک پہنچتے ہیں اور فرشتے بھی وہیں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو قرآن پاک تذکرہ کرتا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو بہرحال یہ ایک خاص مقام ہے سدرہ۔ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا؟ والعرش یزہو، اور عرش الہی بھی روشن ہے، منور ہے۔ والحظیرۃ تزدہی، اور جنت بھی منور ہے، روشن ہے۔ والمنتہا، اور منتہا یعنی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کی جگہ۔ اور کون سی سدرہ؟ العصماء، عصم یعصم عصمن ہوتا ہے محفوظ ہونا، عصم یعصم عصمن محفوظ ہونا، اور الاسماء فعلاء کے وزن پر ہے محفوظ، یہ السدرہ کی صفت ہے۔
وَالسِّدْرَةُ الْأَسْمَاءُ اور محفوظ سدرۃ المنتہا یہ بھی روشن ہے. تو یزہو کا تعلق اور ازدہا کا تعلق ان تمام الفاظ سے ہے. تو والعرش یزہو، عرش بھی، عرش الہی بھی روشن ہے، منور ہے. والحظیرۃ اور جنت بھی تزدہی روشن ہے، منور ہے. والمنتہا والسدرۃ الاسماء اور اعمال کے اختتام کی جگہ، پہنچنے کی جگہ وہ بھی منور ہے، روشن ہے. والسدرۃ الاسماء اور محفوظ سدرۃ المنتہا وہ بھی روشن اور منور ہے. یعنی سب مقامات منور ہیں، روشن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. تو عرش الہی بھی روشن اور منور ہے، حظیرہ قدس یعنی جنت بھی روشن اور منور ہے، اور منتہا اعمال کے پہنچنے کی جگہ وہ بھی روشن اور منور ہے. اور سدرۃ الاسماء اور محفوظ سدرۃ المنتہا بھی روشن اور منور ہے. وحدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا بالترجمان شذیۃ غناء. حدیقۃ الفرقان، فرقان اصلاً حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. قرآن پاک میں قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. اسی طرح سے جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کیونکہ اس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو گئی. اسی طرح سے ایک مومن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم صحیح طریقے سے اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، دین اسلام پر قائم و دائم رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ آپ کے لیے ایک شان امتیازی پیدا کرے گا. آپ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوگی، اور آپ کو فرقان کی صلاحیت یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ عطا کرے گا. تو فرقان سے یہاں مراد قرآن پاک ہے. حدیقتن کی جمع حدائق، باغیچے کو کہتے ہیں، باغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لیٹسٹ زبان میں پارک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ضاحک یضحک ضحکن ہوتا ہے ہنسنا. اور اس کے بعد ہے ربوتن کی جمع ربا، یہ کسی اونچی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو اردو میں ٹیلا کہا جاتا ہے، ٹیلا اونچی زمین. اور شذا یشذو شذون ہوتا ہے مہکنا، معطر ہونا، کہ کسی چیز کے اندر سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو جائے تو اس کو شذا کہیں گے. شذیتن جہاں سے خوشبو نکل رہی ہو. اور غنا یغنی تغنیہ یہ استعمال ہوتا ہے مالدار ہونا، بالفلان کے ذریعے کسی کی مدح کرنا، کسی کی ہجو کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا. غناء اس کا ترجمہ مالداری بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ مدح و تعریف بھی ہو سکتا ہے. تو بیان کیا جا رہا ہے حدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا. حدیقۃ الفرقان قرآن پاک کا باغیچہ، ضاحکۃ ہنس رہا ہے، لہلا رہا ہے، الربا اس کی اونچی زمین. لفظی ترجمہ یہ ہوگا ضاحکۃ الربا اس کی اونچی زمین وہ لہلا رہی ہے. یعنی قرآن پاک کا باغیچہ وہ بھی لہلا رہا ہے، وہ بھی خوش ہے. بالترجمانی اس ترجمان کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کی ترجمانی کرنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیقۃ الفرقان یہ فرقان کا قرآن کا باغیچہ بھی خوش ہے. شذیۃ معطر ہے، مہک رہا ہے، خوشبو دے رہا ہے. غناء اور سرسبز و شاداب ہے، بہت مالدار ہے، تعریف کر رہا ہے، ثنا خواں ہے. تو وہ حدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا، اور قرآن پاک کا باغیچہ وہ بھی لہلا رہا ہے، اس کی زمین بھی خوش ہے، اس کی زمین لہلا رہی ہے. بالترجمانی ترجمان حق کے ذریعے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے یا قرآن کی ترجمانی کرنے والے کے ذریعے. شذیۃن وہ قرآن بھی مہک رہا ہے، غناء اور سرسبز و شاداب ہے. اس کے بعد ہے والوحی یقطر سلسلا من سلسلی واللوح والقلم البدیع رواء. والوحی یقطر، قطر یقطر قطرن ہوتا ہے ٹپکنا، کسی چیز کا بہانا. اور سلسلن کی جمع سلسلہ یسلسل سلسلتن یہ استعمال ہوتا ہے پانی کا زمین میں بہنا. اور السلسل استعمال کیا جاتا ہے خوشگوار پانی، بہترین پانی، ایسا پانی جو حلق سے آسانی سے اتر جائے. عمدہ مشروب اس کو سلسل کہا جاتا ہے، سلسال کہا جاتا ہے.
تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ والوحی یقطر سلسلا من سلسلی، اور وحی وہ برسا رہی ہے، قطر یقطر بہانا، برسانا، ٹپکانا، سلسلا من سلسلی یہ خوشگوار پانی کی فوار، مراد یہاں پر رحمت ہے، رحمت الہی، اور وحی رحمت الہی برسا رہی ہے مسلسل، تو رحمت الہی مسلسل، وہ والوحی اور وحی یقطرو برسا رہی ہے، سلسلا من سلسلی مسلسل رحمت کی فوار، مسلسل رحمت کی بارش، واللوح والقلم البدیع رواء، اور لوح سے مراد لوح محفوظ ہے، اور بدیع استعمال ہوتا ہے بدوع یبدع، بے مثال ہونا، انوکھا ہونا، اور بدیع کہیں گے انوکھا، بے مثال، اور رویہ یروا رین استعمال ہوتا ہے سیراب ہونا، رواء یہ خوشگوار پانی، سیراب کرنے والا پانی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الرواء، اور اسی طرح سے خوش نما چیز کوئی ہو، چہرے کی رونق ہو تو الرواء پر رونق چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ واللوح والقلم البدیع رواء، اور لوح محفوظ بھی، والقلم اور بے مثال قلم، والقلم البدیع قلم کی یہاں صفت ہے، البدیع بے مثال اور انوکھا قلم جس سے وحی کو لکھا جاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے، تو انوکھا قلم وہ بھی کیا ہے، رواء خوشنما ہے، مزین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، تو والوحی یقطر سلسلا من سلسلی، وحی الہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی وہ مسلسل رحمت کی فوار برسا رہی ہے، رحمت کی بارش برسا رہی ہے، واللوح والقلم البدیع رواء، اور لوح محفوظ اور بے مثال اور انوکھا قلم بھی رواء خوشنما ہیں، مزین ہیں، نظمت اسام الرسل فہی صحیفۃ فی اللوح واسم محمد طغراء۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کی جانب شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا نام گرامی کتنا بلند ہے، آپ کی شخصیت کتنی بلند ہے کہ تمام رسولوں کو اگر جمع کیا جائے آپ سب سے زیادہ بہتر، سب سے افضل آپ کو نظر آئیں گے ہر اعتبار سے۔ نظمت، نظم ینظم نظمن ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، موتی پرونے کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے، موتیوں کو جب ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا جائے اس کو نظم کہتے ہیں، اور چونکہ اشعار کو بھی ایک خاص ترتیب سے رکھا جاتا ہے قافیے اور ردیف کے کا خیال کرتے ہوئے، اس لیے اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو نظم ینظم نظمن یہ اصلاً موتی پرونے کے لیے، موتیوں کو ترتیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس سے آراستہ ہونا، خوبصورت ہونا یہ بھی مراد لیا جانے لگا، کیونکہ جو مرتب ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا۔ تو ترتیب دینا اس کے معنی یہاں ہوں گے، یہاں اسمن کی جمع اسماء اور اسامن اور اسامی استعمال ہوتا ہے ناموں کے لیے۔ تغراء کا لفظ یہ اصلاً کسی اہم علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں شاہی فرامین جو خطوط لکھے جاتے تھے ان کے لیے بھی تغراء استعمال کیا جاتا تھا، اسی طرح سے شاہی جو آرڈرز ہوتے تھے ان کو تغراء کہا جاتا تھا، سکوں کی جو علامتیں ہوتی ہیں، خاص کرنسی پر جو علامتیں ہیں اس پر خاص قسم کی علامتیں لگائی جاتی ہیں، اس کو بھی تغراء کہا جاتا ہے، ہر نمایاں چیز کو تغراء کہا جاتا ہے، تو یہاں نمایاں کے معنی میں ہے، تغراء بالکل دور سے نظر آنے والا نمایاں چیز۔ تو نظمت اسام الرسل، رسولوں کے ناموں کو نظم کیا گیا، ترتیب دیا گیا، فہی صحیفۃ تو وہ ایک صحیفے کی شکل میں نمایاں ہو گئے، سامنے آ گئے۔ صحیفتن یہ خاص کتاب کے لیے، خاص صحیفے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فہیہ تو وہ نام صحیفتن ایک صحیفے کی شکل میں ہے، فی اللوح لوح محفوظ میں، تو فی اللوح لوح محفوظ میں وہ ایک خاص صحیفے کی شکل میں ہے۔ واسم محمد طغراء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان تمام ناموں میں طغراء بہت
نمایاں ہے، دور سے نظر آتا ہے، وہ بالکل نمایاں ہے، دور سے نظر آنے والا. تو نظمت اسام الرسل، رسولوں کے ناموں کو ترتیب دیا گیا. فہی صحیفۃ فی اللوح، تو وہ ایک صحیفے کی شکل میں ہیں، وہ سب کے سب نام فی اللوح، لوح محفوظ میں. واسم محمد طغراء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل نمایاں ہے. اسم الجلالۃ فی بدیع حروفہ، اسم الجلالۃ، جلالہ جل یا جلن استعمال ہوتا ہے بلند ہونا، عظیم ہونا، اور جلالہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم الجلالۃ فی بدیع حروفہ، اسم الجلالہ اللہ کا نام، فی بدیع حروفہ اپنے انوکھے حروف میں. تو اللہ تعالیٰ کا نام اپنے انوکھے اور جلی اور نمایاں حروف میں. الف ہنالک واسم طٰہ الباء، تو وہاں پر اس صحیفے میں اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی تحریر ہے. تو اسم الجلالتی اللہ تعالیٰ کا نام، فی بدیع حروفہ اس کے نمایاں حروف میں رقم ہے، تحریر ہے. اس کی اب حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا نام اور رسول کا نام، ان دونوں میں ترتیب کیا ہے؟ الف ہنالک واسم طٰہ الباء، جیسے الف اور با کی ترتیب ہے، الف کے بعد با ہے، الف کا ایک خاص مقام ہے، با کا ایک خاص مقام ہے، تو الف کے بعد متصلاً با آ جاتا ہے. تو ایسے ہی الف ہنالک، الف اللہ کے نام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. واسم طٰہ، اور طٰہ کا نام، طٰہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی ناموں میں سے. تو الف ہنالک، وہاں الف ہے، یعنی اللہ کے نام میں ایک جگہ الف لکھا ہوا ہے. واسم طٰہ الباء، اور طٰہ کا نام وہ با کی جگہ لکھا ہوا ہے، یعنی متصلاً الف کے بعد با کا نمبر آتا ہے. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، آپ کا مقام بلند ہے. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، جس کو ایک دوسرے شاعر نے یوں کہا ہے کہ بعد خدا بزرگ، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی بلند ہے، تو ہی قصہ مختصر، اے اللہ کے رسول آپ ہی ہیں، بس قصہ مختصر ہی یہی ہے. تو اسم الجلالتی فی بدیع حروفہ، اللہ کا نام اپنے انوکھے حروف کے ساتھ رقم ہے، لکھا ہوا ہے. الف ہنالک، وہاں اللہ کے نام کا الف لکھا ہوا ہے. واسم طٰہ الباء، اور طٰہ کا نام وہ با کی جگہ لکھا ہوا ہے، تحریر ہے. یا خیر من جاء الوجود تحیۃ من مرسلین الی الہدی بک جاؤ. یا خیر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یا خیر، اے وہ بہتر ذات، من جاء الوجود، وجود کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یا خیر، اے وہ بہتر ذات، من جاء الوجود، جو دنیا میں جلوہ افروز ہوئی، جو دنیا میں آئی. تحیۃ من مرسلین، تحیہ آپ کو تمام رسولوں کی طرف سے تحیہ ہے، سلام ہے. تو تمام کے تمام رسول آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، تمام رسولوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش ہے. تحیۃ من مرسلین، رسولوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش ہے. الی الہدی بک جاؤ، الی الہدی ہدایت کی جانب، بکا آپ ہی کے ذریعے، جاؤ وہ سب کے سب لوگ آ گئے، ہدایت تک پہنچ گئے. تو الی الہدی بک جاؤ، آپ ہی کے ذریعے وہ ہدایت کی طرف آئے، ہدایت تک پہنچے. تو بکا جاؤ، جاؤ بکا ہے اصل میں، تو آپ ہی کے ذریعے وہ ہدایت تک پہنچے، آپ ہی کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کر پائے. یہاں تمام دنیا مراد ہے، تمام انسانیت مراد ہے کہ آپ ہی کے ذریعے تمام انسانیت کو ہدایت مل پائی. تو یا خیر من جاء الوجود تحیۃ، اے وہ بہتر ذات جو وجود یعنی دنیا میں آئی. تحیۃ من مرسلین، آپ کو تمام رسولوں کی طرف سے سلام ہو، سلام پیش ہو آپ کی خدمت میں. الی الہدی بک جاؤ، آپ ہی کے ذریعے تمام انسانیت کو ہدایت نصیب ہوئی، تمام انسانیت آپ ہی کے ذریعے ہدایت حاصل کر پائی. بیت النبیین الذی لا یلتقی الا الحنائف فیہ والحنفاء. بیت النبیین، نبیوں کا گھرانہ،
انبیاء کا گھرانہ کون سا ہے؟ الذی لا یلتقی، التقا یلتقی التقاء ہوتا ہے جمع ہونا، ملنا، ملاقات کرنا، تو یلتقی ملنا، ملاقات کرنا، اور حنیف ان کی جمع حنفاء اور حنائف یہ استعمال ہوتا ہے ہر غلط چیز سے یکسو ہو جانا، کٹ جانا، اور خاص طور پر شرک سے دور ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن پاک بیان کرتا ہے، حنیفا مسلمہ، حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر غلط چیز سے کٹ جائے، یکسو ہو جائے، ایسے شخص کے لیے حنیف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حنیف اس کی جمع حنفاء، اور وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، انسانوں کو بھی حکم ہے کہ بالکل اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، حنفاء ہر غلط چیز سے یکسو ہو کر، کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو حنیف اس کی جمع حنائف بھی آتی ہے اور حنفاء۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ بیت النبیین الذی لا یلتقی، انبیاء کا گھرانہ وہ ہے الذی لا یلتقی، جہاں جمع نہیں ہوتے ہیں، جہاں نہیں ملتے ہیں، مگر کون لوگ؟ الا الحنائف فیہ والحنفاء، صرف موحد لوگ ہی، توحید پرست لوگ ہی، اور ہر غلط چیز سے کٹ کر یکسو ہونے والے لوگ ہی وہاں پر ملتے ہیں۔ تو الا الحنائف، وہاں حنفاء لوگ ہی ملتے ہیں، وہاں ہر غلط چیز سے الگ ہونے والے لوگ ہی ملتے ہیں، والحنفاء، اور وہاں موحد لوگ ہی ملتے ہیں۔ تو انبیاء کا گھرانہ وہ ہے جہاں صرف حنفاء لوگ، غلط چیزوں سے دور رہنے والے لوگ، موحد لوگ، توحید پرست لوگ ہی ملتے ہیں۔ خیر الابوۃ حازہم لک آدم دون الانام واحرزت حواء۔ اب شاعر یہاں بیان کر رہا، ابوہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ابوہ کہلاتا ہے، ابن سے یہ لفظ بنا ہے ابوتن، اور حاز یحوز حوزن ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، حاز یحوز حوزن اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور احرز یحرز احراز ہوتا ہے حاصل کرنا۔ یہاں بیان کیا جا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیسا تھا۔ خیر الابوۃ حازہم لک آدم، خیر الابوۃ، آپ کے لیے آدم علیہ السلام نے تمام انسانوں کے مقابلے میں بہترین باپ ہونے کا شرف جمع کر کے رکھا ہے۔ تو خیر الابوۃ، باپ ہونے کا شرف وہ سب سے بہتر ہے، حازہم لک، لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے جمع کیا، حاصل کیا، آدم علیہ السلام نے، حاز کا فاعل آدمن ہے، آپ کے لیے لوگوں کے مقابلے میں یا تمام انبیاء کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے سب سے بہتر باپ ہونے کا شرف حاصل کر لیا یا جمع کر کے رکھا۔ یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بہترین سلسلہ نسب ہے، باپ کی طرف سے بھی، اور وَأَحْرَزَتْ حَوَّاءُ دُونَ الْأَنَامِ، تمام لوگوں کے مقابلے میں، انام لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو دون الانامی تمام لوگوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے آپ کے لیے بہترین باپ ابوت کا شرف جمع کر کے رکھا۔ وَأَحْرَزَتْ حَوَّاءُ، اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھی بہترین ماں ہونے کا شرف جمع کر لیا، حاصل کر لیا۔ تو وَأَحْرَزَتْ حَوَّاءُ، اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھی بہترین ماں کا شرف جمع کر کے رکھا، حاصل کر کے رکھا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے آپ کے لیے باپ کی طرف سے بھی بہتر سے بہتر باپ ہونے کا شرف جمع کر کے رکھا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو ابوت کا شرف بھی بہترین حاصل ہوا، اور ماں ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کو سب سے بہتر ماں نصیب ہوئی، اس شرف کو بھی حضرت حوا نے آپ کے لیے جمع کر کے رکھا، سمیٹ کر کے رکھا۔ تو خیر الابوۃ حازہم لک آدم، آدم علیہ السلام نے آپ کے لیے دون الانامی تمام لوگوں کے مقابلے میں بہتر باپ ہونے کا شرف جمع کر کے رکھا۔ وَأَحْرَزَتْ حَوَّاءُ، اور حضرت حوا نے بھی ماں کے شرف کو محفوظ کر رکھا، حاصل کر کے رکھا۔ ہم ادرکوا عز النبوۃ وانتہت فیہا الیک العزۃ القعصاء، ہم ادرکوا، ادرکا یدرکو ادراک ہوتا ہے حاصل کرنا، عز النبوہ نبوت کی عزت، نبوت کا شرف، تو ہم ادرکو ان سب انبیاء نے حاصل کیا عز النبوۃ، نبوت کا شرف، نبوت کی عزت انہوں نے حاصل کی، وانتہت فیہا
الیکا، اور وانتہت فیہا، اس نبوت میں الیکا آپ تک منتہی ہوئی، پہنچ گئی، انتہا ینتہی انتہاءً ہوتا ہے پہنچنا، اور آپ تک اس نبوت میں پہنچ گئی کیا؟ العزت القعساء، عزت کون سی؟ قعس یقعس قعسن، یہ استعمال ہوتا ہے کوئی بہت ہی ابری ہوئی چیز ہو، سینہ ابھار کر چلنا، اس کے لیے قعسا استعمال کیا جاتا ہے، اور العز کے ساتھ جب استعمال ہو تو عزت کا پائیدار ہونا، مستحکم ہونا، مضبوط ہونا۔ یہاں العزہ کے ساتھ قعسا استعمال ہوا ہے تو یہاں مراد ہے کہ پائیدار عزت، مستحکم عزت، وہ تو آپ ہی پر منتہی ہوئی، آپ ہی پر ختم ہوئی۔ تو ہم ادرکو عز النبوتی، سب کے سب انبیاء نے نبوت کی عزت اور اس کے شرف کو حاصل کیا۔ وانتہت فیہا الیکا، اور آپ تک اس نبوت میں پہنچ گئی العزت القعساء، ایک پائیدار عزت، ایک مستحکم عزت، ایک بلند عزت آپ تک پہنچ گئی، آپ ہی پر وہ منتہی ہوئی، آپ ہی پر وہ ختم ہوئی۔ خلقت لبیتک وہو مخلوق لہا ان العظائم کفؤها العظماء، خلقت، اس عزت کو، عزت کی جانب یہاں اشارہ ہے، خلقت ای العزت، عزت کو پیدا کیا گیا، لبیتک، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے گھرانے ہی کے لیے اس عزت کو وجود بخشا گیا، اس کو تخلیق کیا گیا۔ وہو مخلوق لہا، وہو، اور وہ گھر، ہوا سے مراد یہاں بیت ہے، اور وہ گھر مخلوق لہا، اس عزت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو خلقت لبیتک، اس عزت کو آپ کے گھر کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے وجود بخشا گیا، پیدا کیا گیا۔ وہو مخلوق لہا، اور اس گھرانے کو اس عزت کے لیے پائیدار وہ پیدا کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان العظائم کفؤها العظماء، عظیم کی جمع عظماء اور عظائم کہتے ہیں، بڑے لوگ، بڑے کام، اہم کام، تو اہم شخصیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو عظماء اور عظائم، اور عظائم اہم چیزیں، اہم کام، اور عظیم کی جمع عظماء، اہم شخصیات۔ تو ان العظائم، بے شک بڑے بڑے کام، بڑے بڑے امور، بڑی بڑی چیزیں، کفؤھا، کفؤن کہتے ہیں ہم پلہ کو، برابر کو، ہمسر کو، جو کسی کی ہمسری کر سکے، جیسے کہ سورہ اخلاص میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کے ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ ان العظائم، بے شک بڑی چیزیں، بڑے امور، بڑے کام، کفؤھا، ان کا ہم پلہ کون ہوتا ہے؟ العظماء، بڑی شخصیات ہی ہوتی ہیں۔ تو بے شک بڑے بڑے امور کے ہم پلہ بڑی شخصیات اور عظیم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو خلقت لبیتک، اس عزت کو آپ کے گھرانے کے لیے تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، وہو مخلوق لہا، اور اس گھرانے کو اس عزت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، وجود بخشا گیا۔ ان العظائم کفؤھا العظماء، بے شک بڑے بڑے امور، بڑے بڑے مقامات، بڑی بڑی چیزیں، کفؤھا العظماء، ان کا کفو، ان کا ہم پلہ، ان کے ہمسر کون ہوتے ہیں؟ العظماء، عظیم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آج یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مزید اس کو اگلے اشعار انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو